من کا مطلب کون ہے وہ جو یشفع صفات کرے یا سفارش کرے. ٹھیک ہے جی. تو آج سورہ بقرہ کی آخری آیات دیکھتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بھیج دی ہیں تصویر آپ کی، لا یکلف اللہ نفسا. اس کو کھول لیں. سورہ بقرہ کی آخری آیات. لا کا مطلب نہیں، یکلف اللہ تکلیف دیتا اللہ، نفسن کسی شخص کو، الا مگر نہیں، اللہ کی بات کر رہا ہوں، پورا نہیں ہوا ہے، الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق. اس میں جو ہا ضمیر ہے، پروناؤن ہے، محمود کس کی طرف ہے؟ ایک شخص کی طرف، نفس کی طرف. یہ مؤنث کیوں آیا یہاں؟ شخص تو مذکر ہے. جی بالکل، ماشاءاللہ، دیکھیں آپ کتنا آگے پہنچ گئے ہیں. عرب اس کو مؤنث بولتے ہیں. نفس جو ہے مؤنث ہے، نفس جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پہ مؤنث آیا. لہا یہ لکھا ہوا آپ کے سامنے، کیا ہو گیا؟ اس کے لیے ہے. لا کا مطلب لام لیے، لام لیے. ما جو کسبت اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر ہے، وا اور علا پر، ہا اس پر، یعنی جو اس نے برائی کی وہ اس پر بوجھ پڑے گا، اس پہ ہوگی. ما جو اکتسبت اس نے کمائی، جو اس نے برائی کمائی. ربنا اے ہمارے رب، اور ربی اے میرے رب، اور ربو کا تمہارا رب، اور ربکم تم سب کا رب. ٹھیک ہے. لا نہیں، تو آخذنا ہمارا مواخذہ کرنا، ہمیں پکڑنا. ٹھیک ہے. ان اگر اور انا بے شک، ان اگر اور انا بے شک، اور انا کہ دیٹ نسینا ہم سے بھول ہو جائے، او یا اخطأنا ہم غلطی کر لیں، ربنا وا اور لا تحمل تو ڈال، کہ علینا اسرن بوجھ، اسر کہتے ہیں بوجھ کو، کما جیسا کہ حملتہ تو نے اس کو ڈالا. ٹھیک ہے. حمل بوجھ، تا تو اور ہو اس پر. ٹھیک ہے. علی الذین ان لوگوں پر، من سے قبلنا ہم سے پہلے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تو ہم ملنا ہم پر بوجھ ڈال، ما لا جو نہ، ما کا مطلب جو، لا نہیں، طاقت لنا طاقت ہو ہم میں، بھی اس کو، واعف عنا اور درگزر فرما، عنا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا، انت کا مطلب تو، مولانا ہمارا مالک، ہمارا آقا، فانصرنا. جب لفظ مولا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مالک اور آقا. یہ کس کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا مفہوم بدل جائے گا. یہ ہم بندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس حساب سے اس کا مفہوم بدل جائے گا. اصل اللہ کے لیے ہے، مجازی طور پر انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. فانصرنا پس ہماری مدد فرما، علی پر، قوم الکافرین کافروں پر. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے ہی آپ کے ایگزام میں آنا ہے، لفظی ترجمہ خانے. تب ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو سارے بھیج دیے ہیں. کل آیت الکرسی بھی بھیج دی تھی، اور یہ آیتیں بڑی آسان ہیں، ہمیشہ پڑھی جاتی ہیں. تو ایک تھوڑا سا ہم آگے تھوڑا اور پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سورہ حجرات ہے، یہ میں نے آپ کو بھیجی ہوئی ہے. اس کے نیچے جو فائل ہے لا یسخر، یہاں سے چھوٹی لا یسخر ہے نا، وہ اس کو کھول لیں.
یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو، پیچھے اس کے ہے آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا نہیں یسخر مذاق کرے، یہاں مذاق کرنا مذاق اڑانے کے معنی میں، کہ جاوید صاحب مذاق کرنا اور مذاق اڑانے میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں، مذاق اڑانا ہوتا ہے کسی کی تذلیل کے لیے، توہین کے لیے، اس کو بے عزت کرنے کے لیے، اور مذاق آپس میں مذاق تھوڑا بہت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ مذاق کے لیے ہوتا ہے، مذاق کرنا وہ مذاق کے لیے ہوتا ہے، دل لگی کے لیے، دلچسپی کے لیے، اور مذاق اڑانا کسی کی تذلیل کے لیے ہوتا ہے، اس کی توہین کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، ان دونوں فرق ہے۔ تو یہاں جو مذاق کی بات ہو رہی، مذاق اڑانے کی بات ہو رہی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا نہیں یسخر مذاق اڑائے، قوم کوئی قوم، من قومن کسی دوسری قوم کا، عسا ہو سکتا ہے، ان کہ یکونو وہ سب ہوں، خیرن بہتر، منہم ان سے، یعنی جس کا مذاق یا جس کا یا جن کا مذاق آپ اڑا رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ آپ سے بہتر ہوں، اس لیے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بچیں۔ ولا اور نہ، نساء عورتیں، من نساء عورتوں سے، یعنی نہ مرد یہ کام کریں اور نہ عورتیں یہ کام کریں آپس میں، عسا ہو سکتا ہے، این یکن کہ وہ ہوں، این یکن، دیکھیں یہاں پہ کنہ آیا ہے، پیچھے کیا آیا تھا؟ این یکن، کیونکہ کنہ جو ہے اس میں ضمیر ہے کس کی؟ مؤنث کی، خیرن بہتر، منہن ان سے، ولا اور نہیں، تلمزو عیب لگاؤ، تلمزو عیب لگاؤ، انفسکم اپنے نفسوں پر، اور نہ عیب لگاؤ اپنے نفسوں پر، یعنی ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ولا تنابزو اور نہ کسی کو پکارو، بالالقاب برے القاب سے، ولا تنابزو اور نہ پکارو، یعنی ایسے نام سے پکارنا جس کو دوسرا آدمی ناپسند کرتا ہو، وہ منع ہے، اللہ نے اس کو بالکل منع فرمایا، کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ بئسا برا ہے، اسم نام، فسوق فسقہ، یعنی برائی والا نام، برائی والا کام، اس کا نام لینا بھی اللہ کہتا منع ہے۔ اچھا یہ بڑی اہم بات ہے، اب دیکھیں جس چیز کو آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ پھیلنی شروع ہو جائے، اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں۔ اب چاہتے ہیں نیکی پھیلنی شروع ہو جائے، آپس میں نیکی کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں، نیکی پھیلنی شروع ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں برائی بے شک نہ کریں، برائی کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں، برائی پھیلنا شروع ہو جائے، اور یوں محسوس ہوگا جیسے معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ لگا لیں، ٹی وی لگا لیں، تو ہمارا میڈیا اس طرح چیختا چلاتا اور اس طرح بکواس کرتے ہیں، لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے ہوتا نا، یعنی مجھے پوچھتے تھے ہمارے جو دوسرے کلی غیر ملکی، یا تم پاکستان کیسے جاؤ گے؟ وہاں تو لوگ قتل کر رہے ہیں، وہاں تو گولیاں چل رہی ہیں، وہاں تو بم پھٹ رہے ہیں، یعنی اتنی بات کو اتنا بڑھایا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ ہر گلی ہر گھر میں یہی کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حقیقت سے خلاف ہے۔ کیوں کہ برائی کو پھیلایا جا رہا ہے، برائی کو بولا جا رہا ہے۔ یہ آیت بڑی اہم اس بارے میں کہ برائی کا نام بھی نہ لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں برائی ختم ہونا شروع ہو جائے تو برائی کا ذکر کرنا بند کر دیں۔ یو اے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ وہاں پہ جرائم نہیں ہوتے، جرائم اخباروں میں رپورٹ نہیں ہوتے، لوگ سمجھتے ہیں بڑا امن ہے۔ سعودیہ میں ایسے ہوتا ہے، جرائم جو ہے کنٹرول ہے، اخباروں میں رپورٹ نہیں ہوتے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں بڑا امن ہے۔ ہمارے جہاں اتنی سی بات کو بھی اتنا بڑا رپورٹ کی جاتی ہے، بات چھوٹی ہوتی ہے اصل میں، اور اس کی رپورٹنگ بڑی ہوتی، جس سے معاشرہ جو ہے وہ بد امنی کے شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نام لینا برائی کا یہ بھی برا ہے، تو جا کے برائی کرنا، یعنی برائی کرنا تو بہت ہی برا ہے، اس کا نام لینا ہی برا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں برائی ختم ہو تو برائی کا ذکر کرنا ہی بند کر دیں، اور اگر جس چیز کا ذکر کریں گے وہ چیز آہستہ آہستہ پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جی، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد کسی بری بات کا تذکرہ کسی بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ومن اور جو لم یتب توبہ نہ کرے، فاولئک
تو وہ الائی کا کون سا یہ ہے اس میں اشارہ؟ جمع کے لیے، دور کے لیے، بعید کے لیے، بالکل ٹھیک ہے. فاولئک هم الظالمون، تو وہی ظالم ہیں. ٹھیک ہے جی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا، اجتناب کرو یعنی کہ بچو، کس سے؟ کثیرا من الظن، کثیر بہت سے، من الظن گمان، یہاں سے مراد ہے بدگمانی، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا. انا، بے شک، بعض الظنی، بعض گمان، اسم ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، یعنی جن کو اب تم سمجھو وہ گناہ ہوں گے. ولا، اور اگلی فائل، وا اور لا نہیں، تجسسو، جاسوسی کرو، ایک دوسرے کو گن سن لو. وا اور لا نہیں، یغتب، غیبت کرے، بعضکم بعضن، تم میں سے بعض کی، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. آ کا مطلب کیا؟ یحبو، پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی، ان کے، یاکلا، وہ کھائے، لحما، گوشت، اخیہ، اپنے بھائی کا. اچھا دیکھیں، یہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اگر دانتوں میں چھوٹا سا بھی کوئی ذرہ پھنسا ہو اور کہتے ہیں جی اس کو نگل لیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا؟ ٹوٹ جاتا کہ نہیں؟ ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ چیزیں کھائے، ظاہر آپ نے کھا لی ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بھائی کا گوشت کھانے سے نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں تو یہ کھاتے ہیں نا، یہ ہم سب کھاتے ہیں، یہ ہم سب کھاتے ہیں. یہ غور کرنے کی بات ہے. یعنی چھوٹا سا ذرہ آپ کی دانتوں میں رہ جائے، اس کو کہتے ہیں کلی کر کے نکال دیں، اس کو نگلے نا، روزہ ٹوٹ جائے گا. تو جب ہم بڑے مزے سے بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، اس سے نہیں ٹوٹے گا؟ کھا رہے ہوتے ہیں. اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنے پاس تھوڑا کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے بھائی کا گوشت. یعنی غیبت اگر آپ کرنی ہے، اس سے زیادہ یعنی بری مثال شاید قرآن میں نہیں دی گئی، اتنی بری یہ عادت ہے. اس لیے اس سے بھی آخرت کے اعتبار سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دنیا میں بے شک آپ کاؤنٹ کر لیں کہ میرے 30 ہو گئے، لیکن نیکی کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چلے وہ کہتے سارے عموماً روندے رہے، انہیں باج بجھے ہیر بندہ سی کی بڈھی سی، ہیر رانجھا پڑھتے ہیں نا ساری رات، آخر تو سو آج تک ہیر بندہ سی کی بڈھی سی. جی غیبت کی بات ہو رہی ہے، غیبت کی ہو رہی ہے. کسی کی غیر موجودگی میں کسی کا برا ذکر کرنا یہ غیبت ہے، چاہے وہ برائی اس کے اندر موجود ہو. نہیں، اگر آپ اس کے سامنے ذکر کریں وہ ناپسند کرتا ہے نا اس بات کو، تو وہ یہ پھر غیبت ہو جائے گی. ایک بات آپ اس کے سامنے کرتے ہیں وہ ناپسند نہیں کرتا، یہ غیبت نہیں ہے. ایک بات، ایک ایسا عیب، کوئی ایسی چیز چاہے وہ سچی ہو اور وہ آپ ذکر کرتے ہیں اور وہ ناپسند کرتا ہے، تو اس کی عدم موجودگی میں یہ کرنا حرام ہے. جی کیا یحبو، وہ پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے، ان کے، یاکلا، وہ کھائے، لحم، گوشت، اخیہ، اپنے بھائی کا، میتن، مردہ، یعنی مردہ بھائی کا، فکرہتموہ، تو تم ناپسند کرتے ہو اسے، یعنی ہر بندہ اس کو ناپسند کرے گا. واتقوا، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، تواب، توبہ قبول کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا، بے شک، ہم نے، خلقناکم، پیدا کیا تمہیں، من ذکرن، ایک مرد سے، وا، اور انثی، ایک عورت سے، وا، اور جعلناکم، ہم نے بنایا تمہیں، شعوباً، قومیں، وا، اور قبائل، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یعنی یہ ذاتیں، قومیں، قبیلے فخر کے لیے نہیں تھیں، ہم نے فخر کے لیے بنا لی ہیں، اس مقصد کے لیے نہیں تھی. اللہ نے بتایا فخر کس چیز پر ہے؟ انا، بے شک، اکرمکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے. یہ ہے اصل معیار. یعنی حفظ مراتب کا جو ہم کل پرسوں پڑھ رہے تھے، اصل معیار تقوی ہے. جو تقوی والا ہے، شرافت والا ہے، وہ سب سے زیادہ عزت کے قابل ہے، نہ کہ کسی اور معیار سے. مال و دولت والا، عہدے اقتدار والا، اسٹیٹس والا، وہ کوئی معیار نہیں ہے اسلام کی نظر میں. یہ میں نے آپ کو اس سے زیادہ پڑھا دیا. کل چھٹی ہے تو کل آپ اس کو ریوائز کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان آیتوں کو، کل اتوار ہے تو کل آپ اس کو ریوائز کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی؟ کراہت سے، کارہا یکرہو.
جی کل ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا، تو کتنے سیگے ہوتے ہیں گردان میں؟ 14. ٹھیک ہے، ایک لفظ سے آپ 14 لفظ بنا سکتے ہیں. تو یہ کل ہم دیکھ چکے تھے کہ مادہ کیا ہوتا ہے، وزن کیا ہوتا ہے، اور سیگا کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ مادہ بلال؟ روٹ، را میٹیریل، خام مال، جس سے آگے پھر مال بنتا ہے. اور وزن کیا ہوتا ہے محمود؟ سانچہ، وہ سانچہ جس میں اس خام میٹیریل کو ڈالا جاتا ہے اور ایک شکل وہ اختیار کر لیتا ہے. اور جو فائنل پروڈکٹ بنتی ہے وہ ہے سیگا، یعنی لفظوں کو، الفابیٹس کو، الف با تا سا کو، یہ را میٹیریل ہے، اس کو ہم ایک سانچے میں ڈالیں گے، وہ وزن ہے، اس سے جو شکل بن کے نکلے گی وہ سیگا ہے. تو وزن کل ہم نے کیا دیکھا تھا؟ کون سا وزن دیکھا تھا کل ہم نے؟ فعلا. فا کے اوپر بھی زبر، عین کے اوپر بھی زبر، اور لام پہ بھی زبر. ٹھیک ہے، فعلا. دوسرا کیا بنے گا؟ فعلا. تیسرا فعلو. بلال اس کا ترجمہ کر دو. فعلا، اس ایک مرد نے کوئی کام کیا. فعلا، ان دونوں نے. فعلو، ان سب نے. ٹھیک ہے جی. اگلا کیا ہوگا؟ فعلت. فعلت، فعلتا، فعلنا. جی عبدالغفار آپ کریں. فعلت. سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. آپ کریں. مرد تو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، مرد پیچھے چلے گئے، مردوں کا کوئی تعلق نہیں، یہاں عورتوں کا ہے. فعلت، اس ایک عورت نے کام کیا. فعلتا، ان دو عورتوں نے. فعلنا، ان سب عورتوں نے. اس کے بعد کیا تھا؟ فعلتا. فعلتا، فعلتا، فعلتما. فعلتا، فعلتما، فعلتم. ادھیان صاحب آپ کر دیں. تو ایک مرد ہے، ٹھیک ہے، حاضر کے لیے. تو یا تم نے کیا ایک، تم دونوں نے کیا، اور تم سب نے کیا، مرد مذکر کے لیے. اور اس کے بعد ہو جائے گا فعلتی. فعلتی، فعلتما، فعلتن. محمود صاحب آپ کر دیں. مؤنث کے لیے. اور میں کے لیے ہوگا فعلتو، اور ہم کے لیے ہوگا فعلنا. اللہ کہتا ہے خلقنا، ہم نے پیدا کیا. یہ وہ نہ، یہ والا نہ ہے، یہ والا نہ ہے. ٹھیک ہے، رزقنا، ہم نے رزق دیا، وہ نہ یہ والا نہ ہے. ٹھیک ہے، فعلنا، خلقنا، رزقنا، جو کل بھی ہم نے پڑھا ہے، تو یہ والا ہے. جی محمود اس سے بنائیے. ناصرہ. نصرت، نصرتا، نصرنا. جی نصرتا، نصرتما، نصرتم. نہیں، نصرتما ٹھیک ہے. نصرتم، یہ نصرتی، نصرتما، نصرتم. نصرتو، نصرتو، نصرنا. جی جاوید صاحب اس سے بنا دیجیے. خرجا. نہیں لمبا نہیں کرنا، فرق ہو جائے گا نا. خرجا اگر آپ کہیں گے یہ بن جائے گا. خرجا، جیم کو لمبا نہیں کریں گے. خرجا یہ بنے گا. اگر تھوڑا سا بھی لمبا کر دیا خرجا تو یہ بن گیا، بدل گیا، مطلب بدل گیا. اسی لیے جو ہمارے عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں عورتوں سے قرآن، تو اس میں یہی غلطی ہوتی ہے کہ ہم زیر زبر پیش کو لمبا کر دیتے ہیں، مطلب بدل جاتا ہے قرآن کا. سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے. جی خرجت. جی خرجنا. خرجنا، دیکھیں نا، پہلے پہ زبر، دوسرے پہ زبر، اور تیسرے پہ جزم آ جائے گی. خرج، آگے نون لگا دینا. خرج نہ. جی خرجتو، خرجنا. جی رضوان آپ کریں. داخلہ.
دخلت دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتن دخلتو دخلتو دخلنا. نبراس کریں ضربہ نہیں پھر دوبارہ شروع کریں ضربہ ضربنا ضربتا ٹھیک ہو گیا جی. جی مرضا جی عبدالغفار صاحب. مرضت مرضتا مرضنا مرضتا مرضتما مرضتا مرضتما مرضتو مرضنا. جی کون رہ گیا؟ جاوید صاحب. جلسہ بیٹھنا. جلسہ سے بنائیے. جلستا جلستا جلسنا جلسنا ٹھیک ہے جی. کوئی مشکل امتحان میں ایک آپ کو ورڈ دوں گا، اس سے آپ نے بنانی ہے. کوئی ان میں سے ایک لفظ دیا جائے گا جس سے آپ نے یہ بنانی ہے. جی بلال. رازا کا رازا کا مطلب اس نے رزق دیا. رزقنا رزقتو رزقنا. جی حاضرہ. کون رہ گیا؟ جی ڈاکٹر صاحب. حاضرہ حاضرو حاضرنا. جی عبداللہ. جعل جعلتا جعلتو جعلنا. جی ٹھیک ہے جی. اور کوئی سمجھ آ گئی صاحب؟ اب اگر میں اس کو مٹا دوں پھر بھی کر لیں گے. کوشش کریں. محمود صاحب آپ شروع کریں. کسی ایک لفظ سے بنا دیں جو آپ کو پسند ہے. وہ فعلہ کا تو آپ سمجھے نا، وہ سانچہ ہے، اس کو توڑ دیں. چلے کوئی اور بتا دیں. اس کو بند کر کے ذرا. چلے ٹھیک ہے. ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. جی اسامہ آپ بنائیں. جعل جعلنا جعلتا. پہلے تا پھر تی. جعلتو جعلنا. ماشاءاللہ جی. خارجہ سے بنائیے شعیب صاحب. خرجتا خرجتا. اب دیکھیں تا اور تو میں کتنا فرق ہے. خرجتا تو نکلا، خرجتو میں نکلا. اب دیکھیں سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ انعمتا تو نے انعام کیا. اگر میں وہاں پہ کہہ دوں انعمتو میں نے انعام کیا، ٹوٹلی الٹ ہو گیا. یا اللہ تو نے انعام کیا، اگر میں کہوں انعمتو تو میں نے انعام کیا اللہ پر، معاذ اللہ، جو کہ غلط ہے، کفر ہے.
ارستی ارستما ارستنا ارستو ارستنا. جی بیٹا آپ کریں. حضرہ حضرت حضرت حضرتا حضرنا حضرتا حضرتما حضرتم حضرتنا حضرتو حضرنا. ٹھیک ہے جی. آپ نے بنا لیا؟ نہیں بنانا؟ نہیں بنانا. ہاں جی کون رہ گیا؟ جمشید رہ گیا. جمشید ٹرائی کرو. نصرہ نصرہ نصرت نصرتا نصرنا نصرتما نصرتم نصرتی تما نصرتنا نصرتو نصرنا. جی شاہ صاحب کریں گے ٹرائی کریں, کوئی حرج نہیں. آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں شاہد صاحب, آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. جی کس کی؟ میٹر مادہ. مادہ ہے روٹ. مادہ کی ڈیفینیشن ہے روٹ. روٹ روٹ یہ والا روٹ. روٹ مادہ ہوتا ہے خام مال, را میٹیریل, یعنی جس سے آگے مزید الفاظ بنیں گے وہ. جی سیگا. سیگا سواد ہے سواد. سیگا. سیگا ہے فائنل شکل, جو لفظوں کی فائنل شکل بنتی ہے وہ سیگا ہے. اور وزن ہے سانچہ, وہ ڈائی ہے جس کے اندر ہم اس کو ڈال کے ایک خاص شکل بناتے ہیں. دیکھیں نا, اگر فعلہ کی بجائے یہاں پہ فاعلہ ہوتا نئی شکل بنتی نا, پھر یہ ناصیرہ بنتا, زاریبہ بنتا, خارجہ بنتا, داخلہ بنتا, بالکل نئی شکل بنتی. اور اگر فاعولہ ہوتا تو یہ خاروجہ بنتا, داخلہ بنتا, ناصورہ بنتا. تو جو وزن ہے, جو سانچہ ہے, اسی کے مطابق سارے بنیں گے. اور اگر ان کا ترجمہ ذہن میں رہے تو پھر آپ ان 14 الفاظ کے ترجمہ آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی لفظ؟ شرابہ. شرابہ کر لیں. شربنا شربتا. جی مقبول صاحب آپ بھی بنائیں گے؟ اس کو دیکھ کے بنا لیں, آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. کوشش کریں, ٹرائی کریں. کوئی ایک لفظ زارابا. زارابا سے کریں. زارابا زارابا زارابو زارابت زارابتا زربنا. جی زربتا زربتما زربتم زربتی زربتما زربتنا. اور لاسٹ زربتو زربنا. اچھا اس میں آپ جتنا مرضی یاد کر لیں, جب تک آپ منہ نہیں کھولیں گے نہیں یاد ہوگا. اونچی بولیں گے یاد ہو جائے گا, اس لیے جھجک کو توڑیں. آپ جتنا بھی یاد کر لیں, جب تک سنائیں گے نہیں یاد نہیں ہوگا. اچھا کالا کا بنائیں, آپ بنائیں کالا کا. کلنا کلنا نہیں, پھر کلتا کلتما کلتم کلتی کلتنا کلتو میں نے کہا, کلنا ہم نے کہا. اسے کانا کے کل میں نے بنایا تھا. کانا کا بنائیں. کانت کننا کنتا. آئیے کنتا کنتما قرآن میں بہت آتا ہے. کنتا کنتم کنتنا کنتو کننا کنتو کننا. چلے جی حدیث کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ حدیث نکال لیں. کل ہم نے کون سی پڑھی تھی؟ لا یغرنا. کل کی حدیث تھی لا یغرنا
صلاۃ امرئن کسی شخص کی نماز اور اس کو روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، چاہے نماز پڑھے چاہے روزہ رکھے، اگر وہ اپنی امانت پوری نہیں کرتا، امانت دار نہیں، تو اس سے کوئی دین نہیں۔ یہ فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، امانت اور وعدے کی پابندی دو بڑی بنیادی صفتیں ہیں اپنے دین کو مکمل رکھنے کے لیے۔ اگلی حدیث کون سی ہے دیکھیں ذرا اس میں، پھر پڑھیں۔ لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں، لیسا نہیں، لیسا کھول لیں اس کو، حدیث کو جی۔ لیسا کا مطلب نہیں، منا ہم میں سے، کیا مطلب اس کا؟ گویا کہ وہ مسلمان نہیں، یعنی مسلمان امت میں سے نہیں۔ کون؟ من جو، لم نہیں، یرحم رحم کرتا، صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر، وا اور یؤکر احترام کرتا، کبیرنا ہمارے بڑوں کا۔ یہ کل ہم نے جو حفظ مراتب پڑھا تھا اسی کے بارے میں ہے، اور یہ حدیث عمر کے بارے میں ہے۔ عمر اسپیشلی آپ نے عمر کے بارے میں یہ فرمایا، جو عمر میں آپ سے بڑا ہے اور جو عمر میں چھوٹا ہے اس پہ شفقت کریں، بڑے کا احترام کریں۔ جی محمود آپ پڑھیں، لیسا وہ ہم میں سے نہیں، من جو نہیں رحم کرتا۔ آپ نے رے کے نیچے زیر کیوں پڑھی ہے؟ نہیں، میں نے کہ شاید کوئی وجہ ہو۔ جی ہمارے بڑوں کا، ٹھیک ہے جی۔ ہے ارادہ عمل کرنے کا کہ نہیں، کہ صرف ارادہ ہی ہے؟ کون سا ارادہ ہے یہ؟ تبلیغی جماعت والا؟ تبلیغی جماعت والا ارادہ کر لے چاہے جائیں یا نہ جائیں۔ جی اگلی حدیث پڑھیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، کیا پہلے والد ہے وہ ہے من والدہ؟ جی ترجمہ کریں، اسامہ ترجمہ کریں اس کا۔ ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر صاحب کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جو ہم نے پڑھا تھا کہ یعنی نبی کے ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی محبت، آپ کی عظمت اور آپ کی احترام اور عزت یہ سب سے بڑھ کر ہو۔ تو اس حدیث میں ایک ڈائمنشن بتائی گئی ہے کہ آپ کی محبت سب سے بڑھ کر ہو۔ لا کا مطلب نہیں، یؤمنو کامل ایمان والا، احدکم تم میں سے کوئی، حتی جب تک کہ اکونا میں ہو جاؤں، احبا زیادہ محبوب، الیہ اس کے نزدیک، من سے، والدہ اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے، ووالدہ اور اپنے والدین سے، والناس اور سب لوگ، اجمعین سب۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا منظور صاحب کہ ہمیں محبت ہے سب سے زیادہ رسول سے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جو انہوں نے بتائی ہے تعلیمات، وہ عنوان عمل کریں۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں جی تعلیمات پہ عمل کرے، اگر نہیں کرتا پھر محبت نہیں ہے۔ ابتدائی تو یہی ہے، محبت کا تقاضا تو یہی ہے۔ ایک جی ہاں، عام طور پہ زندگی میں ہم چلتے رہتے ہیں، محبت ہوتی ہے الحمدللہ ہر مسلمان کو، تو لیکن ٹیسٹ تب ہوتا ہے جب دو محبتیں آمنے سامنے آ جائیں، جب ٹکرانے کی نوبت آئے۔ ایک طرف ماں کی محبت کھڑی ہے، ایک طرف حضور کی محبت کھڑی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ نہیں مہندی پہ ڈانس ہونا ہے، اور حضور کی محبت کہتی ہے نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہو بندہ کدھر جاتا ہے۔ اگر اس نے ماں کی محبت کو ترجیح دی، اس کا مطلب کہ اس کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ اسے حضور کی محبت ہے۔ تو یہ کب ٹیسٹ ہوگا؟ ہماری زندگی میں اس طرح کے موقع آتے رہتے ہیں
بہت سے موقع آتے ہیں تو جب دو محبتیں آمنے سامنے ہوتا ہے نا، محبت ہے، محبت کہ جی مجھے فلاں سے لو ہو گئی، ہوتا ہے نا، کس کو ترجیح دیتا ہے؟ ماں باپ کو چھوڑ کر لوگ بھاگ جاتے ہیں گھر سے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ترجیح دی ہے نا اس نے، اس کی محبت غالب آئے گی ماں باپ کی محبت پہ. اسی طرح اگر حضور کی محبت پہ کوئی اور جب دونوں آمنے سامنے آئیں گی تو پھر ٹیسٹ ہوگا. تو ایسے ٹیسٹ سے ویسے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ایسے ٹیسٹ سے محفوظ فرمائے. لیکن اگر ایسا ٹیسٹ آ جائے تو پھر انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، پھر اس کو ثبوت دینا چاہیے کہ میں نبی کا واقعتاً چاہنے والا ہوں، دوسروں کا چاہنے والا نہیں. یہ ثبوت ہے جو آخرت میں اس کے کام آئیں. روٹین لائف تو چلتی رہتی ہے نا انسان کی، روٹین لائف، اس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا. تو اس کا مسئلہ اس وقت پیش آئے گا جب ایک طرف حرام کی آمدنی سامنے کھڑی ہو اور اس کو نظر آ رہا ہو کہ اسے میرا بہت کچھ بن جائے گا، اور ایک طرف نبی کا حکم ہو کہ نہیں یہ حرام ہے. شرک فی رسالت ظاہر وہ ہو جائے گا. شرک فی رسالت کسی اور کی محبت کو حضور کی محبت کے برابر کرنا یا ترجیح دینا، تو یہ شرک فی رسالت بھی ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یعنی اگر آپ کسی اور کی محبت کو حضور کی محبت پہ ترجیح دیتے ہیں، گویا آپ یا کسی اور کو برابر سمجھتے ہیں اس کے، گویا آپ اس کو حضور کے برابر کھڑا کرتے ہیں. تو یہ نبوت میں، رسالت میں گویا کہ شرک ہو جائے گا. تو یہ بھی اسی طرح. دو حدیثیں ہم نے پڑھی، اگلی حدیث ہم نیکسٹ پڑھیں گے. تو ایک صفحہ پڑھتے ہیں قصص النبیین کا. جی اگر کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ولی، کوئی امام، کوئی نیک، کوئی بھی یہ کہے کہ میری بات ماننی اسی طرح ضروری ہے جس نبی کی، تو وہ برابر ہو جائے گا. غلط ہے، وہ بالکل غلط ہے. ہر بندے کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے بڑا امام ہو، ولی ہو، پیر ہو، جو بھی ہو، سب سے اختلاف ادب کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی کے اختلاف نہیں کیا جا سکتا بلکہ اختلاف کا خیال بھی دل میں لانا ایمان ختم کرے گا نبی کی بات سے. جی مقبول صاحب کون سا نمبر ہے؟ پیج نمبر 22. اچھا ہاں 22 نمبر کے آخر سے ہم نے پڑھنا ہے. وَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ. یہی سے نا جی، شروع کریں محمود. وَأَخَذَ لیا، پکڑا. ابراہیم نے اسماعیل کو. اب دیکھیں شعیب ابراہیم پہ پیش ہے، اسماعیل پہ زبر ہے. کیا بتا رہا ہے کہ ابراہیم فاعل ہے، اسماعیل مفعول ہے. ماہو اپنے ساتھ، واخذہ اور لے لی، سکینن چھری بھی، سکین چھری، چھری بھی ساتھ لے لی. جی ولما، لما کا مطلب جب، اور جب بالغا پہنچے، ابراہیم منا میں پہنچے. تو یہ ایک منا ایک جگہ کا نام ہے. ارادہ کیے ان کے یذبح ذبح کریں اسماعیل کو. وَاسْتَجَعَ ان کو لٹا دیا. وَاسْتَجَعَ کا مطلب لٹا دیا اسماعیل کو علی الارض زمین پر. اور ارادہ کیا ابراہیم نے ان کے یذبح ذبح کریں. فَوَضَعَ تو رکھی، وضع رکھنا، السکینہ چھری کو، علی پر، القوم اسماعیل کی گردن پر. جی عبداللہ پڑھیں. ولیکن اللہ، لیکن اللہ، یحب اللہ کو پسند تھا، ان کے یرا دیکھے، حل کیا، یفعل کرتا ہے، خلیلہ اس کا خلیل، ما جو یامرہ جو اس کو حکم دیا گیا ہے. یعنی اللہ صرف یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ابراہیم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. جی وحل اور کیا، یحب اللہ اکثر. اب دیکھیں یہ وہی بات آ گئی، دو محبتیں ٹکراؤ پہ آ گئیں کہ اسماعیل کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت. یہ ہوتا ٹکراؤ، یہ ہماری زندگی میں آتے ہیں، بہت سے موقع آتے ہیں. اس موقع پہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ بیوی افضل ہے یا نبی افضل ہے، ماں باپ افضل ہیں یا نبی افضل ہے. تو یہ اس موقع پہ ظاہر بڑی ہستی تھی، ان کا امتحان بھی اتنا بڑا تھا. اب ایک طرف بیٹے کی محبت، ایک طرف اللہ کی محبت. وَحَلْ يُحِبُّ اللَّهَ اکثر، کیا وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، او
یحب ابنہ اکثر، کہ آپ اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ ٹکراؤ تھا اور ابراہیم اس میں کامیاب ہوئے. ناجہاں کامیاب ہوئے، اور کامیاب ہوئے ابراہیم اس امتحان میں. جی شعیب آگے پڑھیں. جبرائیل کو ایک وہ قبض کہتے ہیں، قبض کہتے ہیں لیمب کو، اور لیمب کی اردو کیا ہے؟ ہاں مینڈا، مینڈا جس کو کہتے ہیں، ہاں لیمب کہتے ہیں قبض. کہا کہ ذبح کرو ہاذا، اس کو ذبح نہ کرو. نہیں محبت نہیں، اللہ نے پسند کیا ابراہیم کے عمل کو. کہ ترجمہ کرتے تو خیال کیا کریں کہ یہاں پہ محبت کا لفظ زیادہ بہتر لگتا ہے، پسند کا لگتا ہے، کون سا اس کے مطابق ہم چینج کر لیتے ہیں. فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ یہ کام کرو. بِالذَّبْحِ فی عید الاضحیٰ، کہ وہ عید الاضحیٰ پہ ذبح کیا کریں. صلی اللہ علیہ ابراہیم الخلیل وسلم وسلم وصلی اللہ علی ابنہ اسماعیل وسلم. ٹھیک ہے جی، یہاں تک رکھتے ہیں. تو کل ہم نے دیکھا تھا حفظ مراتب، اس میں کوئی سوال حفظ مراتب کے بارے میں؟ شعیب کل ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے مقابلے میں حفظ مراتب میں کتنے تھے؟ رشتوں کا احترام، عمر کا احترام، علم اور تقوی کا احترام، اور تنظیمی جو ہرارکی ہے اس کا احترام. اس کے مقابلے میں ہم دیکھا کہ مال و دولت ہے، مال و دولت ہے، ذات پات ہے، عہدہ اور سٹیٹس ہے، اور قوت اور اقتدار ہے. کنٹراڈکشن میں اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. ان چاروں چیزوں کی بنیاد پہ آج ہم نے آیت پڑھی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. اسی سٹینڈرڈ کو اسلام چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں نافذ کیا جائے. اس کی بنیاد پر لوگوں کا احترام کیا جائے، ادب کیا جائے، چاہے اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، عہدہ ہے یا نہیں ہے، اقتدار ہے یا نہیں ہے. اگر وہ متقی ہے، اگر وہ شریف ہے، تقوی والا ہے، تو اس کا احترام ہونا چاہیے. جبکہ آج ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے جی، آج ہم دیکھتے ہیں بس 2 منٹ میں کہ ایمان ہمارے بننے کے کیسے بنتا ہے. ایمان جو ہے اس کے بننے کے ہمارے پاس کون کون سے راستے ہیں. ایمان بننے کے راستے کون کون سے ہیں؟ پہلا راستہ زبان، دوسرا راستہ کان، تیسرا راستہ آنکھیں، چوتھا راستہ دل اور دماغ. انسان جو بولتا ہے اسی قسم کا ایمان بننا شروع ہو جاتا ہے. بری باتیں بولے گا ایمان بگڑے گا، اچھی بولے گا ایمان بنے گا. جو سنے گا اسی طرح کا ایمان بننا شروع ہو جائے گا. اچھی باتیں سنے گا اچھا ایمان بنے گا، بری باتیں برا. جو دیکھے گا ایمان پہ اثر انداز ہوگا، جو سوچے گا ایمان پہ اثر انداز ہوگا. تو ہمارا سوچنا، ہمارا بولنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، اسی سے ایمان بنتا ہے، اسی سے بگڑتا ہے. ان کا غلط استعمال ایمان کو بگاڑے گا اور ان کا اچھا استعمال ایمان کو بنائے گا. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ایمان میں ترقی ہو وہ ان ذرائع کا اچھا استعمال کرے. 4 دروازے اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، ان دروازوں کو اچھا استعمال کرے. اور جو چاہتا ہے اس کا ایمان بگڑ جائے، ان کا برا استعمال کرے، فوراً بگڑ جائے گا. تو یہ بڑے امپورٹنٹ یہ ذرائع ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں. انہی کے ذریعے سے ایمان ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے، انہی کے ذریعے سے ایمان نیچے جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں، اچھی چیزیں دیکھنی شروع کر دیں، آپ کو ایک ایمان کے اندر قوت محسوس ہوگی. آپ جناب بری چیزیں دیکھنی شروع کر دیں، ایمان میں کمزوری محسوس، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا. یعنی ایک بندہ، تجربہ یہ ہے، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے نا جماعت کے ساتھ، وہ اس کا غلط استعمال شروع کر دے. آج پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ جماعت سے اس کو الجھن ہونی شروع ہو جائے گی. یار کیا کریں، گھر ہی پڑھ لیتے ہیں. اگلا سٹیج کیا ہے؟ اس گھر بھی کیا پڑھیں یار، اچھا پھر پڑھ لیں. تیسری سٹیج کیا ہوگی؟ نماز چھوڑنا شروع کر دے اور اس کا اچھا استعمال کرنا شروع کر دیں. آہستہ آہستہ اگر وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، جماعت سے پڑھنی شروع کر دے.
خود تجربہ کر کے دیکھیں. تو یہ وہ ذرائع ہیں جن سے ایمان بنتا بھی ہے، ایمان بگڑتا بھی ہے. اچھا استعمال کریں گے تو ایمان بنے گا، برا کریں گے تو ایمان بگڑے گا. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال؟ کل انشاءاللہ آپ کی چھٹی ہے تو پیر کو ملیں گے، اور اگلے اتوار ویسے ہی امتحان ہے، تو انشاءاللہ تیاری کریں. اللہ آپ کو حامی و ناصر.